السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ یار، سب سے پہلی بات تو یہ، ویسے سارے کہتے ہیں سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے یہ مجھے بولتے ہوئے پتہ نہیں، شاید گندی عادت کہہ سکتے ہیں وہ ہے۔ اور میں جب بھی کوئی بات شروع کرتی ہوں نا، میں ایسے ہی بولتی ہوں سب سے پہلے تو یہ اور دوسری بات یہ اور تیسری بات یہ خیر اب تو خیر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اتنے ٹائم سے میرے ساتھ ہو، 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اور ہاں جی، سب سے پہلے تو تھینک یو، بگ 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 والا تھینک یو 50,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے میں۔ پہلے 50,000 کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے، ابھی میں نے دیکھا 50,146 ہو گئے۔ میں کہ یہ کیا ہے یار، پہلے 50 ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہے تھے اور اب خیر کوئی نہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کو بتاؤں کل رات میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کل رات نا ہم تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم سارے دوست چٹ چیٹ کر رہے تھے، تو ہوا یہ کہ 50,000 ہوئے نا، تو میں خوشی سے پاگل ہوتے، میں نے جلدی سے 50,000 کی جیسے کلک کی نا، تو میری ساری دوست اریج، ہیر، حرم، یہ اینجل، انایا، سب لوگ بھاگ کر گئے چیک کرنے کے لیے کہ 50,000 ہو گئے، تو وہ پھر سے وہ 49.9 لکھنے گیا، اور پھر جب میں نے چیک کیا پھر سے 50 ہو گیا۔ میں نے پھر چلا کر بتایا کہ ہو گئے 50، پھر سے یہ لوگ چیک کرنے گئے پھر ایک کم ہو گیا، پھر 2 کم ہوئے، پھر 3۔ ایک دفعہ میں نے اسکرین شاٹ میں نہیں لے سکی، بعض دفعہ جب 50 ہوئے، کم ہوتے 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 23 کم ہو گئے، 23 کم ہو گئے۔ دیکھیے یہ کیا ہو گیا یار، یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا۔ اور پھر میں ساری ایکسائٹمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہم رات کو تقریباً 2-2:30 بجے تک ویٹ کرتے رہے کہ 50,000 ہوں گے، ہم اسکرین شاٹ لیں گے، ہوئے ہی نہیں۔ ہم مر مر کے کوشش کر رہے، ہو جائے ہو جائے ہو جائے، نہیں ہوئے۔ پھر آخر کار ہم نے کہا کہ چلو سو ہی جاتے ہیں۔ پھر جب میں صبح اٹھی تب 50,000 سے اوپر چلا گیا تھا، میں بھی تقریباً 50,010 ہو گئے تھے یا 6 ہو گئے تھے۔ میں نے اس کا اسکرین شاٹ لیا، میں نے ریچ کو دیا، پھر میں نے سب کو دیا، میں کیا ہو گئے۔ پھر میں نے سب کو بولا ایک ایک کم کرو، ہم نے 50,000 کا اسکرین شاٹ لینا۔ پھر میں نے اپنی ساری دوستوں کو بھیج کر اس کو انسبسکرائب کروایا، پھر ہم نے اسکرین شاٹ لیا، پھر ہم نے پوسٹ کی۔ اور تھینک یو سو مچ یار، آپ لوگ یار، میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن تھینک یو سو مچ یار، میں خوش بھی تو بہت ہوں نا، میری خوشی کو دیکھتے ہوئے آج آپ لوگ میری تھوڑی بک بک برداشت کر لو۔ ویسے بھی میری بک بک درانے کو تو برداشت کرتے ہی ہو آپ، تو تھینک یو سو مچ، بگ تھینک یو سب کو، بہت بہت شکریہ۔ بس میرا خواب یہیں تک تھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں چاہتی ہوں میرا فیس بک کا پیج 1,00,000 لائکس کا ہو جائے، میرا خواب وہیں تک تھا۔ آگے 136 پہ آ گیا، یہ آپ لوگوں کی کرم نوازی، آپ لوگوں کا تھینک یو ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا آگے تک پہنچایا۔ اور یوٹیوب 50,000 بہت بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا نمبر ہے، اور تھینک یو سو مچ یار۔ میں خود کو اتنا کوئی نہیں سمجھتی تھی، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ مطلب سٹارٹ 0 سے لو اور پھر یہاں تک آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ مخلص لوگ ہوں، آپ لوگوں کا ساتھ مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے۔ اور یار کیا بولوں، بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، پھر ایپیسوڈ سے زیادہ میری باتیں ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ کل سیلیبریشن کریں گے ہم، آج تو نہیں کر سکتے کیونکہ آج انٹرنیٹ، اور میں سچی سچی بتاؤں گی، میں نے یار ستمگر کی بھی قسط، یار ستمگر کی نہیں، جنون یارم کی بھی قسط کوئی نہیں لکھی، اب میں لکھوں گی اس کے بعد، کیونکہ صبح سے نیٹ بند، بجلی بند، سب کچھ بند، ہمارا یو پی ایس بھی بند ہو گیا تھا، تو اب لکھوں گی۔ سب سے پہلے سوری اتنی ساری باتوں کے لیے یار، میں کیا کروں، جس بات کنٹرول میں نہیں رہتے تو وہ اوپر اوپر کروا ہی جاتے خوشی والے۔ اور تھینک یو سو مچ اگین، تھینک یو، اینڈ ہمیشہ ایسے میرے ساتھ رہو، اور میں پوری کوشش کروں گی آپ کو اچھے اچھے ناولس دینے کی۔ اینڈ لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، یار ستمگر قسط نمبر 72، پارٹ 2، تحریر عریشہ۔ وہ ابھی ابھی نماز ادا کر کے واپس اس کے قریب آ کر لیٹی تو اس نے اچانک ہی اسے تھام کر اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا۔ پری نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھنا چاہا جو اسے کسی تکیے کی طرح دبوچے اپنی باہوں میں مزید جکڑتا جا رہا تھا۔ رات وہ کافی دیر اس کا انتظار
کرتی رہی تھی۔ بابا نے ملازم کو کہہ کر اسے نیچے بلایا تھا اور پھر وہ واپس کب آیا اسے پتہ نہیں تھا، کیونکہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ نیند میں اتر گئی تھی اور اب وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ زارق جاگ رہے ہیں، چھوڑے نہ مجھے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی شیو تھی جو اسے ہمیشہ کی طرح جاذب نظر بنا رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے معصومیت کی تصویر معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کی آواز پر آنکھیں کھولتا اس کے گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا، جبکہ اس کی ہلکی ہلکی دھاڑی کی چبھن نے اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ کپ کپا اٹھی تھی۔ میں نے رات کو تم سے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، واپس آ کر میں تم سے تمہارا وہ بے باک اور بولڈ کس لوں گا، لیکن جب میں واپس آیا تب تم سو رہی تھی۔ نافرمان بیوی، شوہر کے حکم کی تابعداری نہیں کرتی ہو تم؟ نہیں زارق، میں نے انتظار کیا تھا آپ کا، پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ معاف کیا، لیکن آئندہ معاف نہیں کروں گا، اور معاف بھی صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم مجھے ابھی اور اسی وقت اپنا بے باک اور بولڈ کس دو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب پری کا ننھا سا دل سینے میں کانپنے لگا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ زارق اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرے گا۔ اتنے دن گزر چکے تھے، وہ تو اس سے بالکل بھی کوئی الٹی سیدھی چیز کی فرمائش نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہاں آنے کے بعد تو جیسے زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اچھی خاصی بولنے والی بیوی سے شادی کر رکھی ہے میں نے، اسی لیے یہ ہکلانے والے ڈرامے بند کرو اور ان خوبصورت لبوں کا لمس میرے لبوں پر چھوڑو۔ تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں خود ہی تمہیں کس کر دوں گا۔ وہ آنکھیں ملاتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے نازک لبوں کو اپنے انگوٹھے سے بڑی بے باکی سے چھوتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ زارق میں یار، ایک تو تمہاری یہ الٹی سیدھی ہکلاتی ہوئی باتیں، وہ جسے تنگ آتا ہوا اچانک اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ انداز میں بلا کی شدت تھی۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دبائے پوری شدت سے حرکت دیتا اس کی سانسیں ہلکان کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ اس کی حرکت میں تیزی آنے پر اس کا ننھا سا دل سینے میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے خود میں سمٹتی اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بے باکی روکنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک
ہاتھ میں قید کرتے ہوئے بیلٹ کرون سے لگایا تھا اور اس کی گردن پر آہستہ سے اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے اپنی بے باکیاں بڑھانے لگا تھا۔ آج تو جیسے وہ ہر حد پار کرنے والا تھا، اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس بڑھاتے ہوئے وہ ایک خوبصورت سا نشان اس کی گردن پر سجا چکا تھا، جس پر فخریہ انداز میں نگاہیں جما کر اس نے نہ صرف اسے شرمندہ کیا تھا بلکہ اپنے ہاتھوں سے ہلکا سا سہلایا بھی تھا۔ وہ مزید بھی کچھ کرنے والا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ اچھا خاصا بد مزہ ہوا تھا جب اسے باہر سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ "زارق بیٹا، ابھی تک اٹھے نہیں ہو کیا؟ تمہارے بابا کہہ رہے ہیں تم تو چلو مسجد چل کر نماز ادا کرتے ہیں۔" باہر سے امی کی آواز آئی تو وہ جیسے بستر پر ڈھہ سا گیا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے پیچھے کو ہٹتی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ جائیے، جا کر نماز ادا کر دیں۔ صبح صبح الٹی سیدھی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں ان کی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھی تھی جب دوسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ "5 منٹ میں آتا ہوں امی، فریش ہو کر"، اس نے اونچی آواز میں کہتے پری کی طرف دیکھا تھا۔ "ڈارلنگ، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے تو خود کو تھوڑا مضبوط کر لو۔ جتنے نازک دل کی ہو نا تم، یہ نہ ہو کہ کہیں میرے ہاتھوں سایہ ہو جاؤ۔" وہ اٹھ کر واش روم میں گھستے ہوئے اسے دھمکی دے چکا تھا، جبکہ پری نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی سے بستر میں گھس کر اس کے آنے سے پہلے سونے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اتنا اندازہ تو وہ لگا چکی تھی کہ اسے نیند میں وہ کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ برلاس خان زمین پر پڑا شرم سے ڈوب مرنے کو تھا جب زمش بھاگ کر اس کے قریب آتی اسے زمین سے اٹھنے میں مدد کرنے لگی تھی، اور اس کی آنکھوں کی حیرت کو سمجھ تو زمش بھی چکی تھی۔ انہیں آئرہ سے اس طرح کے ری ایکشن کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو کچھ اور ہی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں لگا تھا اپنے نام اور جائز پہچان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ جائے گی، نہ کہ اس گھر میں رکے گی۔ "بابا، بابا اٹھیں پلیز"، زمش نے انہیں آگے بڑھتے ہوئے اپنے باپ کو اٹھایا تھا۔ اپنے باپ کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اپنے باپ کی اتنی بے عزتی کے بعد اپنے باپ کی اتنی بے عزتی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ برلاس خان تو جیسے بس نگاہیں اٹھانے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ "میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے برلاس خان۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھو گے"، قاسم بابا نے انتہائی غصے سے کہا، جب اچانک ہی ارزق گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔
یہاں اس کے آنے سے پہلے کوئی تماشا ہوا تھا، اتنا وہ سمجھ چکا تھا، لیکن وہ تماشا کس طرح کا تھا وہ جاننا چاہتا تھا۔ سامنے زمش اور اس کے باپ کو دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے جاننا چاہا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے یہاں کیا ہوا ہے۔ جی قاسم صاحب، جا رہے ہیں ہم یہاں سے، اور آئندہ ہرگز یہاں قدم نہیں رکھیں گے۔ لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ذرا شرم نہیں آئی آپ کو ایک بیٹی کو اس کے باپ کے خلاف کرتے ہوئے؟ میں مانتی ہوں میرے بابا غلط تھے، انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن آپ لوگ اتنا زہر بھر دیں گے اس کے دل میں میرے بابا کے خلاف، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ سمش اچانک زمین سے اٹھتے ہوئے غصے سے دہاڑی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، اس طرح کی بدتمیزی ہم برداشت نہیں کریں گے، یلمیر درانی بے حد غصے سے کہا تھا۔ آپ تو میرے منہ نہ ہی لگیں یلمیر درانی صاحب، آج یہاں جو کچھ ہوا ہے سب کے پیچھے فساد کی اصل جڑ آپ ہی ہیں۔ بلکہ آج کیا، آج تک جو ہوا ہے اس کے پیچھے کی وجہ آپ ہیں۔ آپ کا غرور ہے، آپ کی انا ہے، جس نے نہ صرف میری پھپھو کی زندگی تباہ کی بلکہ 2 خاندانوں کو برباد کر دیا۔ میرے بابا نے اپنی عزت نفس، اپنا غرور، اپنی انا سب کچھ چھوڑ کر یہاں اپنی بیٹی کو اپنانے کے لیے قدم رکھا، اور آپ لوگوں نے ان کی بیٹی کو ان کے خلاف کر دیا۔ آپ کی وجہ سے کتنی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، احساس بھی ہے آپ کو؟ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے یلمیر درانی سے مخاطب تھی۔ تمہارا باپ بھی کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے لڑکی، جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کی اصل وجہ تمہارا باپ ہی ہے۔ اپنے باپ کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں تم ہم پر کتنا ہی کیچڑ کیوں نہ اچھال لو، حقیقت بدلے گی نہیں۔ اب کی دفعہ یلمیر درانی میدان میں کودے تھے، کم سے کم انہیں اپنی غلطیوں کا احساس تو ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے آئے تھے، لیکن I'm sorry بابا، میں غلط تھی، میں نے غلط سمجھا۔ مجھے لگا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میری بہن کبھی اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرے گی، لیکن میں غلط تھی بابا۔ ان لوگوں کے نقش میری بہن کے دماغ پر بہت سخت ہیں، بہت گہرے ہیں، شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہے گی، لیکن آپ فکر نہ کریں، ایک نہ ایک دن وہ ان لوگوں کے چنگل سے نکل جائے گی، اور اس دن وہ ان سب کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آئے گی۔ وہ اپنے باپ کو زمین سے اٹھا کر کھڑا کرتی، وہاں سے اندر آتے ارزق درانی کو بھی دیکھ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر اس سے نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ تحفظ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس کا تماشا بنانے کے لیے اس بیر میں کھڑا ہے۔ سمجھ کیا ہوا ہے یہاں پر اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے؟ ارزق نے آگے بڑھتے ہوئے سمش کو تھاما تھا، جو بہت بری کنڈیشن میں تھی۔ اسے یقین تھا
مزید 2-3 منٹ میں وہ آنسو بہانا شروع کر دے گی۔ کیا ہوا ہے یہاں پر؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے زمش کو اس کے کندھوں سے تھاما تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیل دیا تھا۔ ڈرامے بازیاں بند کریں ارزق خان درانی، جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہوا ہے، اپنے گھر والوں سے پوچھئے گا۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے میرے باپ کو ذلیل کیا ہے، یہ ذلالت میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ میرے محافظ ہیں، آپ ہر حال میں میرا ساتھ نبھائیں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی انہی سب میں سے ایک ہیں، تماشائی۔ ان لوگوں نے میری بہن کے ذہن اور دل میں اس کے باپ کے خلاف اتنا زہر بھر دیا کہ وہ میرے باپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی جیسے ساری غلطی اسی کی ہو، جبکہ ارزق ان کے معاملات نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس کی بات کو کچھ حد تک ہی سمجھ پایا تھا۔ زمش، یہاں پر کون سے معاملات چل رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تمہارے بابا اور ان دورانیز کے بیچ میں کس طرح کا لڑائی جھگڑا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ مجھے بس یہ پتہ ہے کہ تم میری منکوہ، میں آپ کی منکوہ ہوں نہیں تھی، کیونکہ آپ سے اور آپ کے اس خاندان سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ جلد سے جلد یہ کاغذی رشتہ ختم کر دیں۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے، یہ سوچ کر کہ آپ کے ساتھ میری زندگی بہتر ہوگی۔ میں اپنے بابا سے معافی مانگوں گی، میں نے ان کی نافرمانی کی۔ آپ جیسے انسان کو چن کر اپنے باپ کی مضبوط پناہ گاہ چھوڑ کر میں آپ جیسے انسان کو اپنا سمجھ رہی تھی جن کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ شٹ اپ زمش، تم کسی کے لیے مجھ سے جڑے تعلق کو توڑ نہیں سکتی، وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔ اصل معاملہ وہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ ہاں، لیکن وہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ اس اصل معاملے نے زمش کو کافی تکلیف پہنچائی ہے، ورنہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس سے اتنی بدگمان نہیں ہو سکتی تھی۔ جبکہ زمش بنا کچھ کہے سنے اپنے باپ کا ہاتھ تھامتی اسے لیے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ واپس آ جاؤ لڑکے، وہ لڑکی کبھی اس خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ تمہیں اس خاندان کا نام دیا گیا ہے، یہ مت سوچو کہ تم ہمارے خاندان میں اس لڑکی کو لا سکتے ہو۔ اگر وہ لڑکی تمہاری منکوہ ہے تو بہتر ہوگا کہ جلد سے جلد اسے طلاق دے کر یہ قصہ ختم کر دو۔ المیر درانی انتہائی غصے سے بولے۔ زبان سنبھال کر بات کریں آپ نے نام نہیں دیا مجھے اس خاندان کا، اور یہ حق کس پر جتا رہے ہیں؟ آپ، وہ لڑکی میری منکوہ ہے، میری محبت ہے۔ وہ لڑکی ساری زندگی میرے نکاح میں رہے گی۔ یہ سوچئے گا بھی، یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے نام یا اس خاندان کی پہچان پر بیٹھا ہوں میں۔ الحمدللہ، میری ماں دنیا سے جانے سے پہلے مجھے ایک بہت مضبوط
پہچان دے کر گئی ہے۔ پہچان میری تب نہ ہوتی جب وہ ساری زندگی آپ کے جھوٹے دکھاوے اور جھوٹی محبت کے ڈھونگ میں پھنس کر اس 2 کمروں والے فلیٹ میں اپنی زندگی گزار دیتی۔ بے نام اور بے نشان وہ دہاڑتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی دہاڑ اتنی سخت تھی کہ المیر درانی کا اپنا ایٹیٹیوڈ کانپ کر رہ گیا۔ اس خاندان کا نام دے کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے آپ نے۔ پیدا کیا تھا مجھے، اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ فرض تھا آپ کا مجھے تبھی اپنا نام دینا۔ ڈرپوک، بزدل انسان، تب منہ میں زبان نہیں تھی، اور اب مجھ پر حق جتا رہے ہیں آپ۔ جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں آپ کا نام، آپ کی پہچان، آپ کی یہ دولت۔ اگر آپ اتنے سالوں کے بعد واپس آیا ہوں تو صرف اس لڑکی کی وجہ سے آیا ہوں۔ جی ہاں، یہ جو آپ کا نام لینے کے لیے میں 28 سال بعد واپس آپ کے سامنے آیا ہوں، تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی وہ لڑکی ہے، کیونکہ اس کے باپ نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کے نام کے بغیر وہ اسے میرے حوالے نہیں کرے گا۔ یقیناً اپنا کوئی بدلہ نکالنے کے لیے ہی اس نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے مطلب صرف اس لڑکی سے ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھ پر آواز تیز کرنے سے پہلے اپنی جوانی کی بزدلی یاد کر لیں۔ لیکن ارزق، وہ لڑکی برلاس خان کی بیٹی ہے، قاسم بابا نے نرم لہجے میں کہنا چاہا تھا۔ فرق نہیں پڑتا قاسم درانی صاحب، وہ میری محبت ہے، اور اپنے بیٹے کو کہہ دیجیے گا کہ آج کے بعد اس کا نام لینے سے پہلے اپنے لہجے میں نرمی لائیں، کیونکہ میں اپنی منکوہا کے خلاف کچھ بھی اس لیے برداشت نہیں کروں گا کیونکہ وہ برلاس خان کی بیٹی ہے۔ وہ غصے سے کہتا اوپر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ المیر درانی نے ذرا سا شرمندہ ہو کر وہاں موجود سب لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ رائک الوینا کو اشارہ کرتا، اپنی ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ سامنے والے کمرے کی طرف لے گیا تھا، جبکہ قاسم بابا اور ازبک بھی بیڈ روم کی طرف چلے گئے تھے۔ ہاں، لیکن یلمیر درانی کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی جو انہیں اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ میری جوانی میں لاکھ غلطیاں سہی، لیکن کوئی غلطی میری اس طرح روبرو کھڑے ہو کر مجھ پر خراتی نہیں ہے۔ یلمیر درانی کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا، جبکہ المیر درانی نگاہ تک نہ اٹھا پائے تھے۔ یلمیر درانی اپنے کمرے سے نکلے تو ان کی نظر باہر صوفے پر لیٹے ازبک درانی پر پڑی تھی۔ وہ ان سے زیادہ مخاطب نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ان سے زیادہ بات کرتا تھا، ہمیشہ ان سے ایک فاصلے پر رہتا تھا، اور یہی چیز انہیں تکلیف دیتی تھی۔ ان کے پاس آ کر سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے
انہوں نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ جو آنکھیں بند کیے پڑا ہوا تھا نگاہیں ان کے چہرے پر جما گیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں باہر کیا کر رہے ہو؟ اوپر کمرے میں چلے جاؤ۔ انہوں نے بے حد محبت سے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کی لائف میں آج کل کیا چل رہا تھا وہ جانتے تو تھے ہی کچھ حد تک، اور سب کچھ جاننے کی ہمت وہ کر نہیں پائے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ازبک کی طرف سے اس رشتے میں کسی طرح کی کوئی لچک نہیں دیکھی تھی۔ جس دن اس کی ماں گھر چھوڑ کر گئی تھی اسی دن سے وہ ان سے بدگمان ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک سرد پن ان دونوں کے رشتے میں آ گیا تھا جسے انہوں نے کم کرنے کی کوشش تو بہت کی تھی، لیکن ازبک کی طرف سے کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی۔ اوپر وہ لڑکی ہے درخنے، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تو وہ تو تمہاری بیوی ہے نا؟ ان کا لہجہ ذرا سا لڑکھڑایا تھا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر۔ تم آئرہ کے پاس جانا چاہتے ہو نا؟ اس کے قریب رہنا چاہتے ہو، لیکن تم اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے، ورنہ میں جا سکتا ہوں آئرہ کے کمرے میں۔ وہ رات کو سوتی ہے تو نیند میں اس کو بے ہوشگی کی گولی دی جاتی ہے آرام کے لیے۔ اگر آپ کی بہن تھوڑا رحم کھا لے میری حالت پر تو میں اندر جا سکتا ہوں۔ اسی لیے اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ المیر دورانی نے کچن میں کام کرتی فارحہ کو دیکھا تھا۔ تم چلے جاؤ آئرہ کے پاس۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم چلے جاؤ آئرہ کے پاس، میں فارحہ سے بات کر لوں گا، انہوں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ آج تک اتنے سال گزر جانے کے بعد انہوں نے کبھی فارحہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ اگر مخاطب کرتے بھی تو اتنی نفرت اور ذلالت بھرے انداز میں کہ آگے سے وہ نگاہ تک نہ اٹھا پاتی، اور آج وہ اپنے بیٹے کے لیے اس سے بات کرنے والے تھے۔ کیا مذاق تھا یہ؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے بچے، یہ مذاق نہیں تھا۔ تم اندر چلے جاؤ، میں فارحہ سے بات کر لوں گا۔ چلو جاؤ۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو نہ جانے کیوں ازبک ان پر یقین کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، سنبھال لیجیے گا، وہ کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ کچن سے فارحہ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ آج 20 سال بعد وہ اسے مخاطب کرنے جا رہے تھے، صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ اولاد کا دکھ دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔
سو گائز نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج میں سیلیبریشن تک نہیں کر پائی اپنے 50K سبسکرائبرس کی، تو ایپیسوڈ کیا ہی لکھتی. اور اب میں نے پچھلی دو ایپیسوڈ دی تھی، ان دونوں پر آپ نے لائکس نہیں کیے. سنگل ایپیسوڈ دیتی ہوں تو کم سے کم آپ لوگ لائک تو کر دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے یار. آج والی ایپیسوڈ تو اچھی خاصی رومانٹک بھی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ زیادہ لائک بھی کرو گے. باقی کل کی ایپیسوڈ میں ازبیرا یعنی کہ ازبک اور آئرا کے سین ہوں گے. کپل نے مجھے بہت پسند آیا. تھینک یو فار یور سجیشن. بہت پیارا نام تھا مجھے. اور ایلوک کا سین بھی ہوگا، اور یہ نام بھی مجھے میرے ریڈرز نے دیا ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا ہے. باقی آپ نے بہت سارے لائکس کرنے ہیں، کامنٹس کرنے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. 50,000 کے لیے ایک دفعہ پھر سے بہت بہت تھینک یو. یہ نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ایپیسوڈ لانگ کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی. اب میں ذرا جا کر وہ جنون یارم کی بھی قسط لکھ لوں. اس کی ایپیسوڈ میرے خیال میں 1-1:30 بجے تک آئے گی. پوری کوشش کروں گی جلدی کرنے کی، لیکن جب تک میں دے پاتی ہوں تب تک ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو میں نے لکھی ہے، کچھ میں نے لکھوں گی. تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.